الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ روم کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور علامتیں بیان کی ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں سینکڑوں نشانیاں اور سینکڑوں علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن یہاں سورہ روم میں پورے ایک رکوع میں اللہ نے بہت سی نشانیاں ایک ساتھ بیان کی ہیں۔ ان میں سے اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا ہے اور تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ یقیناً اس میں جاننے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں جو پہلی بات ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اس سے متعلق جگہ جگہ قرآن کریم میں تذکرہ ہوا ہے۔ آیت کریمہ میں جو دوسرا جملہ ہے، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ ہر ملک کی ایک زبان ہے، بلکہ ملک میں جو صوبے ہیں ہر صوبے کی ایک زبان ہوتی ہے، اور زبان اللہ کی مخلوق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے یہاں رہنے والے ایک بولی بولنے لگے، دوسری جگہ رہنے والے دوسری بولی بولنے لگے، تیسری جگہ رہنے والے تیسری بولی بولنے لگے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہی یہ جو مختلف زبانیں ہیں ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو جتنے ملک ہیں، جتنے صوبے ہیں، اس اعتبار سے سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، اور جو زبان جانتے ہیں وہ بڑی آسانی سے بولتے ہیں، اور سمجھنے والے بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں۔ اختلاف السنتکم کا دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے لب و لہجہ کا اختلاف، کہ ہر ایک کا انداز گفتگو، انداز کلام الگ الگ ہے۔ ایک کا انداز کلام، طرز گفتگو دوسرے سے عموماً ملتا نہیں، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔
تو زبان جو بولی جاتی ہے اسے عربی میں لسان اور لغت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور زبان اپنی حیثیت سے کوئی زبان کسی سے افضل نہیں. ہر زبان اپنی جگہ ضروری ہے، اپنی جگہ اہم ہے، لیکن زبان عربی سب سے افضل ہے. اس پر تو سبھی علماء کا اتفاق ہے اور اس کی طرف حدیثوں میں اشارہ بھی ہے کہ عربی زبان سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، جس قوم کی طرف جس رسول کو بھیجا وہ رسول اس قوم کی زبان جانتا تھا، انہی میں سے تھا. اسی قوم سے، اسی زبان جہاں وہ قوم بولتی تھی، رسول کی زبان بھی وہی تھی. ایک تو اللہ نے انسانوں کو رسول بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، اس لیے کہ انسان کا مزاج انسان ہی سمجھ سکتا ہے. اور پھر اللہ نے یہاں تک رعایت کی کہ قوم جو زبان جانتی تھی، فارسی جانتی ہو تو ایسا رسول اللہ نے بھیجا جو زبان فارسی بہترین جانتا ہو اور بولتا ہو. اور عبرانی، سریانی اور دوسری زبانوں کو جاننے والوں کی طرف اللہ نے اسی زبان کو جاننے والے رسول بھیجا ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ نے کسی قوم کی طرف بھیجا ہے اور وہ اس قوم کی زبان نہیں جانتا تھا تو اللہ کی توفیق سے رسول نے پہلے وہ زبان سیکھی، پھر اس قوم کی طرف اس کو بھیجا گیا. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان کو جاننے والا. ہر رسول اس قوم کی جس کی طرف اسے بھیجا گیا اس کی زبان وہ جاننے والا تھا. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وضاحت کے ساتھ بات پیش کرے، کھول کر بات کرے. اب دیکھیے اگر وہ زبان نہ جانتا ہو تو کسی ترجمان کی ضرورت پڑتی کہ کوئی درمیان میں بیٹھتا اور ترجمانی کرتا، نبی کی بات قوم کو سناتا. اب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ صحیح ترجمانی نہ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحیح ترجمانی تو کرے لیکن نبی کی زبان میں جو برکت ہوتی ہے وہ اس کی زبان میں نہ ہو. لہذا صحیح ترجمانی کے باوجود قوم محروم ہو جائے. اس لیے اللہ نے جس قوم کی طرف جو رسول بھیجا وہ رسول اس قوم کی زبان جانتا تھا. حضرت سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام اصلاً عراق کے تھے. اللہ نے آپ کو ملک شام کے ایک خطہ کی طرف بھیجا، لیکن پہلے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام ملک شام میں رہ کر اہل شام سے انہی سے شادی کرتے ہیں اور ان کی زبان سیکھتے ہیں. اور جب خوب زبان سیکھ لیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ملک شام کا ایک علاقہ اس کی طرف نبی بنا کر بھیجتے ہیں. تو اللہ نے یہاں تک رعایت کی. تو زبان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، لیکن عربی زبان کو جو فوقیت ہے اس کے بارے میں حدیث میں صاف کہا گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. عربوں سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو. اہل عرب سے 3 وجہ سے 3 باتوں کی وجہ سے محبت کیا کرو. اس لیے کہ میں عربی ہوں, عربی زبان بولنے والا ہوں, اور قرآن عربی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا. تو میں عربی ہوں اور قرآن عربی ہے, اور اہل جنت کی زبان عربی ہے. اہل جنت عربی زبان بولتے ہیں. علماء لکھتے ہیں آسمان کا جو سرکاری دفتر ہے اس کی زبان عربی ہے. لوح محفوظ کی زبان عربی ہے. لوح محفوظ کی زبان عربی ہے. اس کی طرف اشارہ کیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں. تو قرآن مجید کی زبان عربی تو لوح محفوظ کی زبان عربی. اہل جنت کی زبان عربی. اللہ نے آخری رسول بھیجا, آخری رسول جو تمام رسولوں میں افضل اور رسولوں کا سردار تھا, تو اس کی زبان عربی رکھی. تو عربی زبان زبانوں کی سردار ہوئی. عربی زبان زبانوں کی سردار ہوئی اور اہم زبان کہلائی. اور یہ زبان عالمی زبان ہے. اس زبان میں جو مٹھاس ہے, جو حلاوت ہے جو اللہ نے رکھی ہے, وہ کسی اور زبان میں نہیں. اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں تھے عربی زبان بولتے تھے. جب وہ جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو یہاں آ کر بھی عربی بولتے تھے. جب آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو عربی میں کچھ تبدیلی ہوئی اور وہ عربی سریانی زبان بن گئی. اس طریقے سے ایک زبان سے دوسری اور دوسری سے تیسری زبان ہوتی گئی. آج سینکڑوں اور ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن عربی سے جو زیادہ مناسبت رکھتی ہے وہ ہماری اردو زبان ہے. اردو زبان کی بڑی اہمیت ہے اور اردو زبان کی بڑی ضرورت ہے. ہماری جو علاقائی زبان ہے تمل زبان, یہ بھی بہت قدیم زبان شمار کی جاتی ہے. اور جتنی زبانیں اور بولی جاتی ہیں جنوب میں اکثر زبانیں تمل زبان سے نکلی ہوئی ہیں, اور یہ بڑی قدیم زبان شمار کی جاتی ہے. اور اس کی ضرورت ہے, سیکھتے ہیں, سیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اور جو ادب ہے تمل میں اس ادب کو بھی حاصل کرنا چاہیے. ایک زبان تو عمومی ہوتی ہے, معمولی ہوتی ہے, لیکن اس کی جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے, جو زبان جاننے والے بولتے ہیں, وہ زبان سیکھی جائے, وہ زبان بولی جائے, یہ بہت اچھی بات شمار ہوتی ہے. لہذا تمل زبان سیکھیں, بولیں اور حاصل کریں. کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں, بلکہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. ساری زبانیں اللہ کی مخلوقات ہیں, تو تمل زبان اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ کی مخلوق کو سیکھیں گے اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی اور اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی. ہاں, جتنی حلاوت, مٹھاس اور عربی زبان سے تعلق فارسی اور اردو زبانوں کو ہے, ایسا تعلق اور زبانوں میں نہیں. اردو زبان کے اندر اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی, اور یہ ایسی اہم زبان ہو گئی
کہ جو علوم عربی زبان میں ہیں، جتنے علوم عربی زبان میں ہیں، وہ سارے علوم تقریباً اردو زبان میں منتقل ہو گئے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کا ترجمہ نہ ہوا۔ عربی سے اردو زبان میں تقریباً سارے علوم آ چکے ہیں، اور آپ کتب خانوں میں چلے جائیے، تلاش کیجئے، آپ کو اردو زبان میں ہر علم حاصل، ہر علم ملے گا، اور اس کے تعلق سے کافی تفصیل حاصل ہو جائے گی، اور تسلی بخش مواد اور مضامین نصیب ہوں گے۔ لہذا اردو زبان کی بڑی حیثیت ہے، اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا مشترکہ فریضہ ہے اردو زبان کی حفاظت۔ صرف مسلمانوں کا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہندوؤں کا بھی کہہ رہے ہیں۔ جس زمانے میں حضرت یہ بات کر رہے تھے، اس زمانے میں ہندو بھی کثیر تعداد میں اردو بولتے تھے، اور بڑی اچھی اردو بولتے تھے، اور دوسری زبان کو لا کر اردو زبان جو ختم کی گئی اور ختم کرنے کی جو کوششیں ہوئی، تو ایک درد دل میں پیدا ہوا، اور جہاں مسلمان پریشان ہوئے، بہت سارے ہندو پریشان ہوئے کہ اس زبان کی چاشنی، اس کی حلاوت کہاں سے لائی جا سکتی ہے، کیسے اس زبان کی جو باتیں ہیں وہ دوسری زبان میں آ سکتی ہے۔ عربی کی تو خصوصیت کچھ اور ہی ہے کہ علماء لکھتے ہیں ایک لفظ کے 10 معنی آتے ہیں، تو ایسے ہی 10 معنی کے لیے ایک لفظ بھی اللہ تعالی رکھے ہوئے ہیں، اور ایک لفظ ایک جملہ ادا کرنے کے لیے 10 الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال دی گئی، شعر ہے، اردو زبان میں آپ جس طریقے سے بھی کہیں شعر ہی کہیں گے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ اسدن کہیں گے، لیثن کہیں گے، غضنفر کہیں گے، حیوان مفترس کہیں گے۔ موت، لفظ موت ہے عربی زبان میں، اس کے لیے 10 الفاظ ہیں۔ چونکہ خزانہ ہے، اللہ کی زبان بھی عربی زبان ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، اور اللہ نے ہی ساری زبانیں پیدا کی، لیکن سرکاری زبان عربی زبان ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا آخری کلام اور آخری کتاب عربی زبان میں نازل کی، اور آخری رسول کو عربی زبان میں بھیجا۔ ہاں، عربی کے بعد فارسی زبان کی بڑی چاشنی ہے، اور فارسی کے ساتھ اردو زبان کی بڑی چاشنی ہے اور حلاوت ہے۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اردو زبان سے ہمارا کوئی زیادہ مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ ایسی زبان ہم بولتے ہیں کہ اس میں 10 جملے انگریزی کے ہوتے ہیں، بس کرنا نہیں کرنا، آنا جانا، یہی چند الفاظ رہتے ہیں جو اردو میں ادا کرتے ہیں، بقیہ سب باتیں انگریزی میں ہم اردو زبان کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو ہماری زبان محفوظ نہیں ہے جیسی محفوظ ہونی چاہیے۔ اردو زبان کے نام سے مجلسیں بنتی ہیں، مجلس تحفظ اردو، مجلس صحافت اردو، مجلس نشریات اردو، نہ جانے کیا کیا نام سے مجلسیں بنتی ہیں، لیکن مشاعرہ کی حد تک محدود رہ جاتی ہیں۔ اردو زبان کی کیا خدمت ہو، کیسی خدمت ہو، اردو زبان کیسے زندہ کی جا سکے، اس کی طرف عام طور پر فکر نہیں کی جاتی۔ علماء نے لکھا ہے اردو زبان سیکھنا اب فرض ہے، اس لیے کہ اس زبان سے محروم ہو جائیں گے تو بڑے علم سے محروم ہو جائیں گے، اور بہت سے علوم سے محروم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک فیشن اور ایک ترائے امتیاز، ایک قابل فخر کارنامہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی میں بول رہے ہیں اور انگریزی میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہ غلامانہ ذہنیت ہے جو اوپر سے آئی ہوئی ہے، ایک غلامانہ ذہنیت کہ
وہاں کے لوگوں نے، مغرب والوں نے انگریزی میں بات کی تو ہم نے بھی انگریزی میں بات کی اور اسی کو ہم ایک قابل فخر کارنامہ سمجھنے لگے، ورنہ اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں جو خصوصیت اردو میں ہے، فارسی میں ہے، ایسی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور پھر عربی زبان اور اردو زبان کو دیکھیں، ملا کر دیکھیں، جو حروف عربی کے ہیں تقریباً وہی حروف اردو کے ہیں، جو الف با تا ثا جیم دال وہاں ہیں وہی یہاں بھی ہیں، چند حروف زائد ہوتے ہیں، چند حروف جیسے چھیم ہے اور ڈال ہے، ایسے کچھ حروف زائد ہیں، بقیہ وہی حروف ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے الفاظ عربی میں ہیں وہ بڑی آسانی سے اردو کے اندر استعمال میں آتے ہیں، لہذا اس زبان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور ہمارا یہ جو صوبہ ہے، اس صوبے میں خاص طور پر یہ چند شہر ہیں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ آج اردو زبان کے ساتھ جو سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، اگر یہی سلوک باقی رہا تو ہماری نسل اردو سمجھنا بھی چھوڑ دے گی اور اردو سمجھنے سے محروم ہو جائے گی، قاصر ہو جائے گی، جبکہ اگر اس زبان سے وہ محروم ہوتی ہے تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ویسے اردو زبان کے تعلق سے بہت کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہوا ہے اور اشعار میں ترجمہ ہوا ہے اور حدیثوں کا ترجمہ اشعار میں ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انفہ رغیم انفہ رغیم انفہ، قیل من یا رسول اللہ، قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بددعا دی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ خاک آلود ہونے کا مطلب یعنی اسے موت آئے اور اس کا وجود ختم ہو، کہ جب آدمی مٹی میں دفن ہوگا تو ناک پر مٹی پڑے گی اور ناک خاک آلود ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بددعا دے رہے ہیں اس کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے کہ اس کی زبان، اس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، پھر بھی جنت میں داخلہ نصیب نہ ہو۔ یعنی والدین اس کے گھر تھے، دونوں تھے یا دونوں میں سے کوئی ایک، اس نے کوئی خدمت نہیں کی، والدین کی عظمت نہیں کی، ان کا احترام نہیں کیا اور وہ جنت کا مستحق نہیں بنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف بددعا دے رہے ہیں کہ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پا رہا ہے، خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ہو رہا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ ہے حدیث اور اس کا ترجمہ۔ اب ایک شاعر نے ترجمہ کیا ہے اشعار میں، کتنے شاندار الفاظ ہیں، غور کیجئے۔ شاعر کہتا ہے ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ، ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے چند بار کے ناک اس کی کٹ گئی۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے چند بار کے ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا وہ کمبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ وہ کمبخت کون ہے؟ توقیر یعنی عزت، حضرت باری یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جس کی عزت خاک آلود ہو گئی، جس کی عزت ختم ہو گئی۔
اصحاب نے کہا وہ کمبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی، ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ جنت خود اس کے گھر آئی تھی، ماں باپ کی شکل میں یا ماں کی شکل میں یا باپ کی شکل میں۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی۔ اور آگے نتیجہ نکالتا ہے، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ ناسعید وہی کمبخت اس کا ترجمہ ہے کہ جس کی سعادت مندی نہیں ہے۔ اب اتنے بہترین الفاظ میں کسی اور زبان میں ترجمہ مشکل ہے، جو شاعر نے حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ایک اور شاعر ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتے ہیں۔ اب معجزات کے لیے یعنی ایک ایک معجزہ کے لیے ایک ایک صفحہ چاہیے، ایک ایک دفتر چاہیے، لیکن ایک شعر میں بلکہ شعر کے ایک مصرع میں ایک معجزہ دوسرے مصرے میں دوسرا معجزہ بیان کر دیا۔ شاعر کہتا ہے، انگشت پاک چشمہ شیریں رواں کرے، انگشت پاک چشمہ شیریں رواں کرے، منبر کا چوب خوش بچھڑ کر فغاں کرے۔ اب اس کی تفصیل میں جائیے۔ انگشت پاک چشمہ شیریں رواں کرے، یعنی انگشت پاک انگلی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ مجلس ہو رہی تھی اللہ کے نبی کی، کچھ دیر ہو گئی اور نماز کا وقت آ پہنچا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وضو کر سکتے ہوں کر لیں۔ اب جن کے گھر قریب تھے وہ وضو کرنے کے لیے چلے گئے، اور اکثر وہ تھے کہ جن کے گھر بہت دور تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے، وہ وہیں ٹھہرے۔ اللہ کے نبی سے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہیں سے کوئی تھوڑا سا پانی لاؤ۔ ایک لوٹا میں تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں ڈالی، بس انگلیوں کے ڈالنے کی دیر تھی، انگلیوں سے چشمے پھوٹ گئے، پانی کا چشمہ رواں ہو گیا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں اور جنت میں زمزم سے افضل کوئی پانی نہیں۔ ہاں ایک پانی تھا جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، آج وہ نہیں ہے، آج وہ پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک انگلی سے وہ پانی نکلا تھا۔ تو ایک عظیم معجزہ ہے، اگر ہم بیان کریں تو بہت وقت چاہیے، لیکن شاعر ایک شعر میں نہیں، شعر کے ایک ٹکڑے میں بیان کر رہا ہے، انگشت پاک چشمہ شیریں رواں کرے، نہایت میٹھا چشمہ رواں ہو گیا پانی کا مبارک انگلی سے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ سب نے وضو کیا، پوچھا لوگوں نے کتنے تھے؟ 80 سے زائد افراد تھے، سب نے وضو کیا، آپ کی مبارک انگلی سے پانی جاری ہوا۔ انگشت پاک چشمہ شیریں رواں کرے، چوبے منبر کا چوبے خشک بچھڑ کر فغاں کرے۔ ایک بڑا واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، منبر بننے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے منبر بننے سے پہلے۔ جب منبر بن گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر چڑھے اور ٹہنی کو چھوڑ دیا۔ پورے صحابہ راوی ہیں، یہ واقعہ جمعہ کے دن پیش آیا، سب نے دیکھا کہ اب اس ٹہنی نے رونا شروع کیا،
ایسا وہ ٹہنی رو رہی تھی، ایسی رو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اتر کر آئے اور اس کے اوپر تسلی دیتے ہوئے ہاتھ پھیرنے لگے اور بہت دیر تک تسلی دیتے رہے. پھر وہ ٹہنی نے رونا بند کیا جیسے بچہ ہچکی لیتا ہے اور آہستہ آہستہ رونا بند کرتا ہے، وہ ٹہنی ایسے وہ اپنا رونا بند کی. بہت دلاسا دیا گیا. اللہ کے نبی تسلی دے رہے تھے. غالباً یہ بھی فرمایا کہ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں اور تجھے اس کے عوض جنت میں مقام دوں گا کہ تو جنت میں جا پہنچے گی. یہ کہہ کر آپ نے سمجھایا تو بہت دیر کے بعد تسلی ہوئی. ایک مصرع میں شاعر کہہ رہا ہے کہ منبر کا چوب خشک یعنی سوکھی لکڑی، سوکھی ہوئی ٹہنی، منبر کا چوب خشک بچھڑ کر فغاں کرے یعنی آہوزاری کرے، رونے لگے. اب اتنی بڑی بات ہے ایک مصرے میں کہہ دینا، یہ اردو زبان کی خاصیت ہے. لہذا اردو زبان کی اہمیت کو ہم سمجھیں. ایک شاعر کہتا ہے، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرتا ہے، نبی سے ہم کو محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. نبی سے ہم کو محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، مگر ثبوت اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب یقیناً بتائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم کا یہ ترجمہ نہیں ہے. اگر ترجمہ نہیں ہے تو یقیناً ترجمانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیغمبر کی اطاعت کرو. نبی سے ہم کو محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، مگر ثبوت اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی صرف محبت کا دعویٰ، محبت کہنا یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے. فقط زبان کا دعوی عشق کافی نہیں، فقط زبان کا دعوی عشق کافی نہیں، اس کی شہادت عمل سے نہیں تو کچھ بھی نہیں. عمل سے شہادت دی جائے کہ جو دعوی عشق کا ہو رہا ہے، محبت کا ہو رہا ہے، اس کے لیے عمل سے مثال دیکھیے. لہذا اردو زبان کے تعلق سے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کی زبان پڑھیے. اور دوسرے بڑے شاعر تھے اکبر الہ آبادی، چیف جسٹس بھی رہے ہیں. وہ کورٹ کے اندر اور انگریزی علوم انہوں نے حاصل کیے، لیکن انہوں نے پوری حقیقت واضح کر دی. حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی جگہ، وہ کہتے بہرحال ان کی بہت ساری باتیں ہیں، تو اکبر الہ آبادی کو پڑھیے، اور بھی بہت سارے ہیں ان کو پڑھیے. تو آج ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اردو سے جو بے تعلق ہو رہے ہیں اور دور ہو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے، بڑی غلط فہمی ہے. علماء نے اس کو فرض کہا اس لیے کہ اردو زبان زندہ ہوگی اور اس کی جو بول چال ہو رہی ہے صحیح بول چال ہوگی. اس کو پڑھنا شروع کریں گے، سیکھنا شروع کریں گے تو بڑی حد تک دین اور دینداری سے ہمارا تعلق رہے گا، ورنہ دین اور دینداری سے تعلق کمزور ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا، جاؤ عبرانی زبان سیکھو. عبرانی زبان یہودیوں کی زبان تھی. حضرت زید بن ثابت نے صرف 15 یا 17 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطمئن کر دیا. اس لیے کہ جب عبرانی زبان میں کوئی خط آتا، کوئی پیغام آتا تو آپ پریشان ہو جاتے. کسی یہودی کو بلانا پڑتا اور یہودی خیانت کرتے تھے، جو بات نہیں ہوتی وہ ملا دیتے، جو بات ہوتی اسے حذف کر دیتے، خیانت کرتے تھے. آپ نے زید بن ثابت سے فرمایا تم سیکھو،
تو جب یہ زبان یہودیوں کی زبان سیکھی جا رہی ہے ضرورت کے تحت، تو ہماری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اردو زبان کو بھی پوری اہمیت دے کر سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور اس کی تعلیم عام کریں۔ اسکولوں میں اور کانوینٹوں میں، کالجوں میں ایک کلاس، ایک باضابطہ 1 گھنٹی اس کی رکھی جائے اور اردو زبان پڑھائی جائے اور اس کو زندہ کیا جائے۔ یہ ہمارے ذمہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ غفلت برتیں گے تو بہت نقصان اور بڑی محرومی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔